شان ایمان، شان کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، مشکات نبوت، مہتاب رسالت، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھے۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے اور احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر صالحین کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ آپ کی محبت بھری بستی میں پہلی مرتبہ ہماری حاضری ہے، اور یہ قابل تکریم، لائق صد احترام شاہکار ترنم، شاعر اسلام ثناء اللہ صاحب، ان کی محبت بھری دعوت ہم تک پہنچی اور میں حاضر ہوا۔ ممبر شریف پر بڑی بڑی عبقری شخصیتیں موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو مجھ سے پہلے بڑے اچھے انداز میں نعت شریف پڑھ رہے تھے، ہندوستان کے یہ معروف و مشہور شعراء میں سے ہیں شاہکار ترنم، شاعر اسلام شہباز صاحب قبلہ، اور نقیب صاحب کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا اور سن بھی لیا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کرسی پر میں بیٹھا ہوں تو سب سے اچھا میں ہی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھتا ہوں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہیں۔ پتہ نہیں ممبر شریف پر کون ایسا کونے میں بیٹھا ہوا ہو، چھپا ہوا بیٹھا ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے جو چیز سامنے دکھتی ہے وہی اچھی ہو۔ پتہ نہیں کون ایسا ہو جو راتوں کو سورہ نوح پڑھ پڑھ کے روتا ہو، اس کی ادائیں اللہ و رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوں، سیدھا سادہ ہو، بھلے کپڑوں پہ بہت زیادہ پریس وغیرہ نہ ہو، مگر اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول بندہ ہو۔ پتہ نہیں آپ میں سے کون ہو، ان میں سے کون ہو، ضرور 40 آدمیوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ یہ کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں، انہوں نے ان علماء کو بلایا اور یہ ممبر شریف پر بیٹھے ہیں۔ پیارو، خود سوچو، اگر کسی گھر میں قرآن پاک کی ایک آیت لکھ کے لٹکا دی جائے تو اس گھر میں کتنا نور ہوتا ہے۔ تو یہ ممبر شریف پر بیٹھنے والے حضرات وہ ہیں جن کے سینوں میں 6666 قرآن پاک کی آیے کریمہ موجود ہے۔ ایک معمولی سا کپڑا، معمولی کپڑا،
اگر قرآن پاک کا جزدان بن جاتا ہے، قرآن پاک کے اوپر لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، تو وہ معمولی کپڑا ایمان والا اب اس کی قیمت کو نہیں دیکھتا، اس کے رنگ کو نہیں دیکھتا، آنکھوں سے لگاتا ہے، چومتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، قرآن کی نسبت کو دیکھتا ہے۔ اب وہ کپڑا ان کے سر کا تاج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ علماء یہاں پر جلوہ گر ہیں، یہ قرآن پاک کا جزدان ہے، ان کے سینوں میں قرآن۔ کپڑے کو اتنے پیار سے، اتنے محبت سے دیکھا جاتا ہے، ان کا جواب کہاں سے لاؤ گا؟ اگر میں کہوں تو بھی کم رہ جائے گا، مگر وہ سنو جو میرے نانا نے فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الکعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ کتنی بولو؟ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ جو پیٹ ہوئے ہیں وہ اب سمجھ لیں۔ نبی فرماتے ہیں والنظر الى الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 3 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ نمبر 3 نمبر 4 والنظر الى المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 5 والنظر الى العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ یہ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے، کوئی امامت کرتا، کوئی مدرسہ پڑھاتا، کوئی تقریریں کرتا، کوئی نعت پڑھتا، کتنی تکلیف ہے۔ آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم، پیارے میری بات ہے تو جھٹلا دو، ان کی کسی کی جھٹلا دو، مگر نبی کی بات کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ نبی جو فرماتے وہ حق ہے۔ آقا فرماتے نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف، یہ جو بیٹھے ہیں مجھے نام یاد نہیں ہے مگر آقا کا فرمان ضرور یاد ہے۔ نبی فرماتے کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، تلاوت نہیں کرنا، دعا نہیں مانگنا، خالی دیکھنا۔ آقا فرماتے ہیں احب الی من عبادت سنۃ، مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ جو چیز نبی کو پسند، وہ خدا کو پسند، جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی۔ اللہ اور ذرا سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آقا فرماتے اگر کوئی عالم او متعلما یا طالب علم، متعلما کا لفظ بھی ناظم صاحب، آقا فرماتے اگر کوئی عالم یا کوئی طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، خالی گزر جائے، تم نے تو اتنے لوگوں کو جمع کیا، مرہ کا لفظ ہے گزرنا۔ آقا فرماتے اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اس بستی کے قبرستان سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے مردوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ مردوں کا بھی فائدہ، مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے پیارے، اب ذرا توجہ رکھیں، یہ اس کو یہی روکتا ہوں، آپ کی طرف آتا ہوں، توجہ ہے نا؟ یہ جلسہ کیا، توجہ رکھنا، ایک ایک بات سن کے جلسہ کیا، بہت اچھا، نماز بھی پڑھتے ہو بہت اچھا، سارے کام کرتے ہو بہت اچھے، مگر سنو، آقا نے صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟
کتنے لوگوں نے اچھے لوگ کام کیے، اچھے کام کیے، کتنے لوگوں نے نیکیاں کی، نمازیں پڑھی، سارے کام کیے، مگر نبی فرماتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ غلط کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کا کوئی بھی اچھا کام قبول نہیں ہوتا ہے۔ اچھا وہ بتاؤں گا کون کون سے، توجہ ہے نا۔ اگر وہ غلط کام کر لے جو میں بتاؤں گا تو اب نمازیں پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں، روزے رکھے تو روزے قبول نہیں، زکات دے تو زکات قبول نہیں، حج کرے تو حج قبول نہیں، جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں، نعت پڑھے، تقریر کرے، نعرہ لگائے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں، چاہے وہ سنت و فرض و واجب و نفل ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ گناہ کر لے، وہ غلط کام کر لے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کون سا ایسا گناہ ہے، کون سا ایسا پاپ ہے، کون سا ایسا جرم ہے، کون سی ایسی خطا ہے اگر وہ کر لی تو ساری عبادتیں رکی پڑی ہیں۔ سننا چاہ رہے ہو؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ جرم کرتے ہیں اور جلسہ بھی کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، مگر سب رکے پڑے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کون سا گناہ سننا چاہ رہا؟ بولو سننا چاہ رہا ہو؟ مگر یہ جلسہ تمہارے لیے تاریخی جلسہ ہو تاکہ یہاں سے توبہ کر کے جاؤ۔ آقا فرماتے حدیث پڑھ رہا ہوں میں، کوئی بات بھی پھس پھسی نہیں کہوں گا، کوئی بات ڈھیلی نہیں کہوں گا، جو بات کہوں گا یا تو قرآن سے یا حدیث سے کوئی نہ کوئی دلیل دے کر کے انشاءاللہ ضرور جاؤں گا، سبحان اللہ، سبحان تاکہ اللہ۔ بات مضبوط رہے۔ نبی فرماتے لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بقدر۔ آمنہ کے لال کا بان سنو، آقا فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کتنی قسم کے بولو؟ یاد رکھتے چلنا، سبق یاد کر کے جانا۔ پیچھے والوں آپ بھی بولو کتنی قسم کے۔ اب میں کھول رہا ہوں، اچھا لوگوں میں عورتیں بھی شامل ہیں، اگر عورتیں ایسی ہیں تو وہ بھی اسی زمرے میں۔ آقا فرماتے ان 3 میں سے نمبر 1، تیار ہو جاؤ، مجھے پتہ نہیں تم نے کیا کارنامے کیے ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، آپ کو پتہ نہیں میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، آپ کو پتہ، میرا مجھے پتہ، ایک دوسرے کا پتہ نہیں نا، مگر جس نے جو کیا ہے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اور اگر کوئی ایسا ہو تو آج توبہ کر لے۔ اللہ، کون سا گناہ ایسا ہے جو اگر وہ گناہ کر لے تو نماز نہیں، اگر وہ گناہ کر لے تو جلسہ نہیں، اگر وہ گناہ کر لے تو روزہ نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اب کس سے پوچھے؟ پھر نبی فرماتے 3 طرح کے لوگ، ان میں سے نمبر 1 جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، جس کا روزہ قبول نہیں، نماز قبول نہیں، جلسہ قبول نہیں، اگر کمیٹی والوں میں سے بھی ہو تو وہ بھی سن لو، یا آپ میں سے وہ بھی سن لو، اگر مولانا میں سے ہو تو وہ بھی سنے۔ نبی فرماتے نبی فرماتے ہیں وہ شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا
کیا کہنے ہیں؟ جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے، کتنی چھوٹی بات ہے، گھر گھر میں لوگ کر بیٹھتے ہیں، مگر یہ چھوٹی نہیں بہت بڑی ہے۔ اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے تو وہ ایسے اگر 10 جلسے بھی کر لے تو اس کا جلسہ قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ جو بات نبی کہہ دے وہ حق۔ اب پہلا میسج کیا ہے بولو، پہلا سبق کیا ہے اس جلسے سے لے کر کے جانا؟ نبی فرماتے اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے تو اس کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکات قبول نہیں، لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا۔ پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں باپ کو جھڑپ دیتے، ماں باپ کو ڈانٹ دیتے، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں صاحب، ہم نے 2 نعرے لگا لیے اور بس کسی نے تعریف کر دی، کامیاب ہو گئے، جنتی ہو گئے، گھر میں جا کے ماں سے لڑ رہے ہیں، باپ سے لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ پیغام سن لو اپنے نبی کے، اپنے نبی کا فرمان سن لو، اگر ہم کتنی تقریریں کر لے، ہم کتنی نمازیں پڑھ لے، ہم کتنے روزے رکھ لے، ہم کتنی عبادت کر لے، اگر وہ ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ناراض رکھتا ہے، اگر اس کی ماں ناراض، اس کا باپ ناراض تو نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور جب نبی اور خدا ناراض تو وہ کعبے میں بھی اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں۔ میں نے کہا جو بات کہوں گا ذمہ داری سے کہہ کے جاؤں گا۔ بات کے لیے میسج، یہ سبق ہے پہلا۔ مجھے پتہ نہیں کون اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، مجھے پتہ نہیں کون اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، مجھے پتہ نہیں کس کے ماں باپ کس سے تکلیف میں ہے۔ کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں، انہوں نے یہ جلسہ کیا اور تمہارے گھروں میں یہ باتیں پہنچوا رہے ہیں، یہ تمہارے گھروں میں باتیں پہنچ رہی ہے۔ آج کے بعد ماں باپ کو مت ستانا، آج کے بعد ماں باپ کو تکلیف مت دینا، آج کے بعد ماں باپ کو ناراض مت کرنا۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ قرآن پڑھتے نا ہم لوگ، میں دیکھتا ہوں قرآن کے نظریے سے، تم بھی دیکھو، جلسے سے کچھ باتیں لے کر کے جاؤ پیارے، تم نے اتنی دور سے بلایا ہے مجھے تو کچھ لے کر کے جاؤ۔ یہ ایک بات نوٹ کر کے لے جانا جو میں نے کہی، اب دوسری سنو۔ کتنے لوگ ایسے ملیں گے تمہیں کہ جن کے بھائی مرے ہوئے لیٹے ہوں، توجہ رکھنا، جن کے مرے ہوئے بھائی لیٹے ہوں، اس کا بھائی کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ آپ کہو گے کیسی بات کر رہے ہیں سید صاحب، کیسی بات کر رہے ہیں حضرت؟ ارے کون اپنے بھائی کا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ بولو تم نے کبھی دیکھا؟ بولو کبھی دیکھا؟ نہیں دیکھا، مگر آج دیکھو گے یہ جلسہ جو 1000 10 روپے اکٹھے کر کے کیا، یہ جلسہ تمہارے لیے تمہاری زندگی کو سدھارتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ، اگر تم نے عمل کر لیا تو۔ آج 50% لوگ آپ لوگوں میں ایسے ہیں جن کا مرا ہوا بھائی بیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ عورتوں میں اور زیادہ۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں، کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کے ساتھ ایسا کرے گا؟ میری بات غلط ہو تو کہہ سکتے ہو، مگر اللہ کا فرمان غلط نہیں کر سکتے۔ کیا کہنے ہیں؟ دیکھنا چاہتے ہو؟ بولو آئینہ دکھاؤں؟ جی جی ماشاء بولو دکھاؤں سوچ دیکھنا چاہتے ہو؟ جی ماشاء اللہ کا قرآن سنو، اپنے گھر میں جا کر کے دیکھ لینا۔ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن
घर जा कर के तर्जमा देख लेना। अल्लाह फरमाता अगर कोई आपस में एक दूसरे की कीमत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अरे सारी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कितने लोग हैं, दो तीन इकट्ठे हुए, तेरी बुराई मेरी बुराई, इसकी बुराई इसकी बुराई, मौका लगा तो गांव के प्रधान तक की बुराई कर डाली, मौका लगा प्रधान को तो छोड़ो, अगर मौका लगा तो मस्जिद के इमाम तक की बुराई कर डाली, हाजी की बुराई कर डाली, नमाजी की बुराई कर डाली। बस पता ही नहीं है क्या हो रहा। बुराई करने वालों सोच लो, जो एक दूसरे की गीबत करते हो, पीठ पीछे बुराई करते हो, तुम्हारे जो अल्लाह का कलाम है उसमें लिखा है ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब अगर किसी की कोई बुराई करे तो सामने ये कुरान की आयत आ जानी चाहिए, वरना उसका मरा हुआ भाई सामने आ जाना चाहिए। लोग समझते ही नहीं, सोचते ही नहीं, बाबर 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 बास, मुंह से उल्टी सीधी जो भी निकले। एक साहब बुराई कर रहे, किसी ने आके कह दिया, बोले क्यों बुराई कर रहे हो, यहाँ पे बैठा क्या? तो छूटते ही बोला मैं कोई झूठ बोल रहा हूं, ऐसा वो था नहीं। प्यारो यही तो गीबत है। अगर मेरे अंदर कोई कमी हो और मेरी पीठ पीछे मतलब मैं वहां मौजूद ना हो और वो कमी बयान करना, बुराइयां बयान करना, बुराई करना, यही गीबत है। और अगर मेरे अंदर वो कमी नहीं है फिर गढ़ के बयान करना, ये गीबत नहीं, ये तोहमत है। इसका और बड़ा इल्जाम, ये तोहमत है। और औरतें तो और ज्यादा, तीन चार बैठी, कोई सास की बुराई, कोई बहू की बुराई, आदमी सोचते ही नहीं। अल्लाह का कलाम है ये, प्यारे अल्लाह का कलाम। कितने लोग बुराई करते हैं, आज से बुराई से तौबा कर लेना। मेरे नबी की बारगाह में दो औरतें आई, आकर के कहने लगी आका हमें ये मसला, आका हमें ये मसला। मेरे नबी बैठे रहे, चेहरा ऊपर को उठाया, उठाने के बाद कहा सुनो। दोनों चुप हो गई। नबी ने फरमाया तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? कहा आका कौन अपने भाई का गोश्त खा लेगा, वो भी मरे हुए का, इतने बुरे तो हमें नहीं। नबी ने फरमाया खा के आई हो। तो फिर कहा आका कसम है रब्बे जुल जलाल की हमने नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया खा के आई हो। दोनों कहने लगी आका आप सच पूछे तो आज हमने गोश्त ही नहीं खाया। नबी ने फरमाया उधर जाओ, हल्क में उंगली डालो और तय करो। जब तय करा तो गोश्त के लोथड़े और बोटियां निकल रही थी। दोनों एक दूसरे को रोने लगी और कहने लगी बहन ये क्या हुआ? आका के कदमों पे गिर गई और कहने लगी कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमने आज गोश्त नहीं खाया है, आका हमने अपने मरे हुए भाई का तो अलग वैसे भी नहीं खाया है। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम किसी की गीबत करके आई हो, तुम किसी की चुगली करके आई हो, तुम किसी की बुराई करके आई हो। गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। आज के बाद जबान पे कंट्रोल, दूसरा सबक मिल गया आपको, समझ में आने बात? जबान पे कंट्रोल। नबी फरमाते हैं दो चीजों की हिफाजत तुम कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लेता हूं। उन दो चीजों में से एक यही जबान है। नबी ने फरमाया जबान की हिफाजत और दूसरी शर्मगाह की हिफाजत। क्या हिफाजत करेंगे हम? बेहयाई हमारे सर पे नाच रही है, बेहयाई हमारे सर पे नाच रही है, सर पे। जरा तवज्जो करो प्यारे, गौर करो प्यारे, अपने गिरेबान में एक मर्तबा झांक के देख ले, हमें अल्लाह ने पैदा किस लिए किया था और हम क्या कर रहे हैं। अब सुनो, मेरी कुछ बातें तुम्हें कड़वी लगेंगी लेकिन मैं हक बोल के जाता हूं। यहां पर कितने बाप ऐसे हैं
دیکھنا وہ اپنے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. کتنی مائیں یہاں پر ایسی ہیں، 50 مائیں ہیں جو اپنے ماں ہونے کا حق ادا نہیں کر رہی ہیں. آپ ماں باپ کیا سمجھ رہے ہو؟ ماں باپ کا مطلب یہی ہے کہ بچے پیدا کر دو بس. ماں باپ ایسے تو جانور کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماں کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ داری اٹھانا، اولاد کے حقوق ادا کرنا، اس کی پرورش کرنا. باپ کا بھی یہی ذمہ داری ہے. مگر کہاں ہے؟ اب ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ تو کہہ دیتے ہیں جناب ماحول بہت خراب ہو چکا ہے، جناب معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے، جناب معاملہ بہت کچھ بگڑ چکا ہے. پہلے کے لوگ کتنے اچھے تھے، کتنے پیارے تھے، اللہ اللہ. لیکن ذرا غور کرے، آج کم سے کم یہاں پر 50 باپ ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہوں گی. بولو بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہے؟ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ ان کی قسمتوں میں بلندی عطا فرمائے، ان کا نصیب اچھا کرے. کتنی مائیں ایسی ہوں گی جن کی بیٹیاں ہوں گی، لیکن ہر باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو غلط راستے سے بچائے. ہر باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کو غلط راستے سے دور رکھے. مگر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا، میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، یہ ماں باپ کی کتنی ذمہ داری ہو رہی ہے ذرا دیکھنا. اللہ اللہ دیکھ لینا، اگر 50 یہاں پر ماں باپ تو 50 کی بیٹیاں ہیں، تو 50 کی بیٹیوں میں سے مشکل سے رات تو گھر ایسے ہوں گے جن کی بیٹیوں پر موبائل نہیں ہوگا. آج کے زمانے میں سب کی بیٹیوں پر موبائل ہے، بھلے گھر پہ چھت ہو یا نہ ہو، بیٹی اور بیٹے کے پاس موبائل ملے گا. بھلے گھر میں کھانے کو اچھا ہو یا نہ ہو، مگر بیٹی بیٹے پہ موبائل ملے گا. اور لوگوں تم نے سوچا اس موبائل سے کتنا بگاڑ ہے؟ تم نے سوچا، تم نے کبھی سمجھا اس موبائل نے معاشرے میں آگ لگا دی؟ آگ. یہ باپ اپنی ذمہ داری کہاں نبھا رہا ہے؟ آگ کیسے لگی ہے سنو. آج بیٹیوں پہ موبائل کیوں دیا؟ ہماری بیٹیوں پہ موبائل کیوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے میری بیٹی کے ٹرک چل رہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میری بیٹی کی بسیں چل رہی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی کا کارخانہ چل رہا؟ کوئی کہہ سکتا ہے میری بیٹی کی فیکٹری چل رہی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی کا فلاں کاروبار چل رہا ہے؟ اگر موبائل نہیں ہوگا تو وہ کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. ہے کسی کی بیٹی اگر ایسی؟ نہیں ہے کسی کی بیٹی ایسی. اللہ کے بندو ذرا سوچو، غور کرو، تو ہم نے اپنی بیٹی کو موبائل کیوں دے دیا ہے؟ برا مت ماننا، تمہاری بیٹی تو میری بھی بہن بیٹی ہوئی، اسلامی رشتے سے وہ بھی میری بھی بیٹی ہوئی. لیکن سنو، ہم نے اپنی بیٹیوں کو جو موبائل دیا ہے، ارے کیوں دیا ہے؟ کس سے بات کرے گی؟ یہ واٹس ایپ چلائے گی تو کہاں چلائے گی؟ فیس بک چلائے گی تو کہاں چلائے گی؟ یوٹیوب چلائے گی تو کیا چلائے گی اور کیا دیکھے گی؟ ارے کس سے بات کرے گی؟ مجھے بتاؤ. بیٹی کو بگڑنے کے لیے ہم نے موبائل دے دیا ہے. اب رات کے 10 بج رہے ہیں، بیٹی چیٹنگ کر رہی ہے، رات کے 11-12 بج رہے ہیں، تمہیں پتا بھی نہیں ہے. نہ جانے کتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے، اور کتنی غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے. ارے عزت سب کی عزت ہوتی ہے. میں مسلمان لڑکوں سے کہنا چاہوں گا، عزت سب کی عزت ہوتی ہے. اے مسلمانوں، تمہاری شان یہ ہے، اگر پڑوس میں کسی غیر مسلم کی لڑکی ہے تو اسے بھی بہن کی نظر دیکھو، اس لیے عزت اس کی بھی عزت ہوتی ہے. وہ لڑکی یہ کہتی ہوئی نظر آئے ہم مسلمانوں کے محلے میں رہتے ہیں، نبی کے غلاموں کے محلے میں رہتے ہیں، جو اپنی بہن بیٹی کی بھی عزت کرنا جانتے ہیں اور ہماری بھی عزت کرنا جانتے ہیں. ایسا کردار دکھاؤ، ایسا کریکٹر دکھاؤ. مگر آج یہ موبائل دیا ہے، موبائل نے وہ ننگا ناچ نچا دیا ہے. فیشن ذرا دیکھ لو، اگر کسی کی بیاہ شادی ہو تو ناچنے پہ ادھر آتے ہیں، گھوڑے ناچ رہے ہیں. یہ نوجوان ایسے ایسے کولے مٹکا رہے ہیں. میں اس نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈیجوں پہ جو ناچ رہا ہے اور یہ کولے کسے دکھا رہا ہے؟ یہ ٹھمکے مار رہا کسے دکھا رہا ہے؟ ارے محلے میں ناچ رہا ہے، ڈیجے دروازے پر رکھ کے تو ناچ رہا ہے.
ہے، تو نے یہ نہیں سوچا کہ دروازے پہ تیری بہن کھڑی ہوگی، تو نے یہ نہیں سوچا دیوار پہ تیری بھانجی کھڑی ہوگی، تو نے یہ نہیں سوچا اوپر چھت پہ تیری بھتیجی کھڑی ہوگی۔ ارے بہت تو کسے کولے دکھا رہا ہے، کیسے کولے مٹکا رہا ہے، مگر کہاں ہے شرم و حیا غیرت بالکل ختم ہو چکی ہے، ناچتا چلا جا رہا ہے، بار بار تو شراب پی لیتا ہے، شادیوں میں ڈانس کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، ایسے ایسے گندے گندے گانے ناچ رہے۔ ارے شرم و حیا غیرت ہونی چاہیے، کم سے کم محلے سے شرم و حیا نہیں ہے، اپنی ماں کی شرم کر لے، اپنی خالہ کی شرم کر لے، اپنی پھپھو کی شرم کر لے، اپنی چچی کی شرم کر لے، اپنی بھابھی کی شرم کر لے، اپنی بیٹی کی شرم کر لے، اپنی ماں کی شرم کر لے، اپنی بہن کی شرم کر لے۔ ارے تو شرم کر لے گا تو خدا کی قسم تیرا قدم کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت اتحاد ملت کانفرنس سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ مجھے معلوم نہیں ہے یہاں کا ماحول کیا ہے، اور نہ ہی مجھے بتایا، یہ تو میں جرنلی طور پہ بتا رہا ہوں۔ اگر یہاں ایسا ہو تو توبہ کر لیں، یہاں اگر ایسا ہو، مجھے کیونکہ میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں ناظم صاحب، مگر میں اس لیے بول رہا ہوں جو بات تمہارے کام کی وہ لیتے جانا تاکہ اصلاح ہوتی چلی جائے۔ حضرت کبھی بس میں آپ کا بھی سفر ہوتا ہوگا، شادیوں میں اللہ بے حیائی اتنی برس رہی ہے۔ اب تو حضرت ہمارے علاقے میں تو ایسا بھی ہونے لگا، مرد تو مرد اب عورتیں بھی ناچنے لگی، عورتیں ناچنے لگی ہے۔ ادھر کا مجھے پتہ نہیں، اگر ایسا ہو تو توبہ کر لینا۔ میں اپنی بہن سے کہہ کے جاؤں گا تو شرم و حیا کی پیکر ہونی چاہیے تھی۔ اللہ تیرا ناچ دنیا دیکھ رہی، زمانہ دیکھ رہا، شرم و حیا غیرت۔ آج یہ موبائل، اس کے ذریعے آستینیں ختم ہو گئی۔ بتاؤ اس بستی کا کیا نام ہے؟ دسارو خرد، دسارو خرد رضا محلہ والوں، بتاؤ جو لڑکی دسارو خرد سے نکل کے، جھارکھنڈ ہے نا یہ، جھارکھنڈ سے نکل کے کبھی باہر نہیں گئی، اگر اسے رانچی اگر بھیج دیا جائے تو گھر نہیں ملے گا۔ وہ لڑکی جو گاؤں سے نکل کے باہر نہیں گئی، اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا بتاؤ؟ اس کے پاس بمبئی کا ماحول کہاں سے آیا بولو؟ اس کے بالوں کی کٹنگ وہ فلمی ہیروئن جیسی، اس کے کپڑے ان جیسے، اس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، اس کے کھانے کا ڈھنگ کہاں سے آیا؟ کس نے دیا؟ جو لڑکی نکل، چاہے مسلم ہو غیر مسلم، چاہے کچھ بھی، عزت سب کی عزت ہوتی ہے۔ میں بولنا چاہتا ہوں، بتاؤ کہاں سے آیا؟ یہی اسی موبائل کی دین ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہی موبائل میں دیکھ رہی ہے۔ ہاں اگر کسی کی لڑکی پڑھ رہی ہے، ڈاکٹری پڑھ رہی ہے، انجینئرنگ کر رہی ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر وہ نیٹ کے ذریعے اپنا پڑھ رہی ہے، رکھو موبائل، کوئی بات نہیں، مگر کچھ نٹھلے نکمے ناکارہ، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، نوجوان جن کی صورتوں پہ شکلوں پہ 2:30 بج رہے ہیں، 3:30 بج رہے ہیں، نہ کمانے کا نہ دھمانے کا، پینٹ پہن لی بالکل نیچے، نیکر دکھ رہا، سڑا ہوا نیکر، گھٹنوں پہ پھٹی ہوئی پینٹ، بات چین وین پہن لی، بال ہی پیکٹ کر لیے الٹا سیدھا، اور کونے پہ شام کو کھانا کا، ہیلو کس سے بات کر رہے تھے؟ گھر میں کیا بہن نہیں ہے کیا؟ کس سے بات کر رہا ہے؟ گھر میں کیا بھتیجی نہیں ہے؟ ذرا سوچ لے، کس سے بات کر رہا ہے؟ گھر میں بھانجی نہیں ہے کیا؟ گھر میں ماں نہیں ہے کیا؟ کھانا کھایا، ایک طرف کونے میں کہا ہیلو کیا کھایا کیا پیا، مر گیا اسی میں۔ نٹھلا نکما، نہ کام کا نہ دھام کا، انہیں کام سے لگاؤ، کام سے انہیں کام پہ بھیجو، انہیں خالی مت گھما۔ اور نوجوانوں
آج اگر تم دوسرے کی بہن بیٹی کو تکوگے کل دوسرا ہماری بہن بیٹی کو تکے. اللہ اللہ اللہ. یاد رکھنا تمہارا اسلام یہ پیغام نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی لڑکی چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم عزت ہوتی ہے. نظریں نیچے کر کے چلے جاؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام اتنا اچھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اتحاد ملت کانفرنس، آل رسول سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، مذہب اسلام. جب لڑکیوں پہ موبائل نہیں ہوگا تو فون کہاں سے آئے گا؟ بولو. موبائل ہوگا ہی نہیں تو فون کہاں سے آئے گا؟ بڑے شوق میں بڑی خوشی میں بیٹی کو موبائل دے دیا، بڑی خوشی میں دے دیا. دینی کتاب کیوں نہیں دی؟ اسلامی کتاب کیوں نہیں دی؟ ان بچوں کو اسکول کیوں نہیں بھیجا؟ ان بچوں کو پڑھائی کیوں نہیں کرنے دی؟ یہ رات کے 2-2 بجے تک 2-2 بجے تک رات کو یہ موبائل میں پڑا رہتا. آنکھیں ہو جاتی ہے لال. صبح کو 8 بجے اٹھے گا، 9 بجے اٹھے گا، 10 بجے اٹھے گا. ارے جلدی کھانا کھاتا، عشاء کی نماز پڑھتا، جلدی سے سو جاتا. صبح 4 بجے اٹھتا، 5 کلومیٹر تو دوڑ کے آتا، بھاگ کے آتا، دوڑتا ہوا آتا، نہا کر کے فجر کی نماز پڑھتا. تیرے جسم میں بھی طاقت ہوتی اور تیرے چہرے پہ نور ہوتی. واہ 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 واہ. بھائی زندہ باد بادشاہ، کیا خوب حضرت زندہ باد. گالوں میں گڈھے بڑے، گالوں میں گڈھے، چہرے پہ بج رہے ہیں 3.5. بال کر لیے وہی ٹیڑے بھیڑے لگڑے لولے، اور وہ کپڑے پہن لیے اترے کھترے، اور بس ادھر بات کری ادھر بات کری، موبائل پہ پڑے 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 گھن گیا، بالکل گھن گیا. اس کو زندگی سمجھیے، زندگی یہی. اور پھر پوچھو کیا بولے؟ ہیرو لگ رہا ہے. یہ ہیرو ہے. ہیرو پرانے لوگ تھے جو اکھاڑے میں آ کر کے کشتی لڑتے تھے، جس کے پاس طاقت. پرانے آدمی چنے کھاتے تھے مگر کسی کی بہن بیٹی کو نہیں کرتے تھے. محلے میں کوئی غیر مسلم لڑکی ہوتی تھی، اگر اس کی بیاہ شادی میں کوئی معاملہ پھنس جائے تو یہ محلے کے مسلمان لڑکے کہتے تھے نہیں یہ ہماری بہن ہے. محلے کے اعتبار سے لاٹھی لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ لڑکی بھی یہ کہتی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے. واہ واہ واہ، کیا بات. یہ تھا پرانا آدمی. آج کے ہیرو کے اگر تھپڑ مار دینا تو 3 قلابادی کھائے گا، 2 بوتلیں چڑھیں گے. کہاں گئی میری طاقت؟ اسکولوں میں پڑھتا تو تو اچھے، میتھ میں تو اچھا ہوتا، سائنس میں تو اچھا ہوتا، انگلش میں تو اچھا ہوتا، اور رات کو جلدی سوتا، دوڑتا، بھاگتا، سارے فارم بھرتا. تو اپنی ماں کے بھی کام آتا، باپ کے بھی کام آتا، اور اپنے ملک اور اپنی قوم کے کام آتا. بہت اچھے ماشاء جب تو تھا اب کسی کے کام نہیں آ رہا. تو اپنی زندگی کا دشمن بنا پڑا. 25 سال کا ہوتا نہیں ہے، 20 سال کا ہوتا نہیں ہے، 18 سال کا، 15 سال کا، اس کا لیور کام نہیں کر رہا. کھانا کیوں بھائی سوکھا بڑا کھانا، روگ لگ گیا. روگ موبائل والا وہی روگ لگا لیا ہے. روگ پہلے لوگ چٹنی سے کھاتے تھے، لیزر اڑلے توڑلے ہو کے سو جاتے تھے، سو جاتے تھے، چارپائی ڈالی باہر سو گئے، مگر کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تکتے. ہائے ہائے ہائے. حضرت اگر بول دوں تو آپ کہیں گے سید صاحب کے تک کھل کے بول رہے. پہلے نا دوست ہوتا تھا نا تو دوست کی بہن کو ایسا سمجھتا تھا، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم، اس سے کوئی مطلب نہیں، ایسا سمجھتا تھا جیسے کہ سگی بہن ہے. دوست کرتا تھا دوستی تاکہ کام آ جائے. اور اب توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شادیوں میں اس لیے جاتا ہے چچیری بہن کو تکریا، ممیری بہن کو، خلیری بہن کو، پھپھیری بہن کو، محلے کی لڑکی کو، پڑوس کی لڑکی کو. کیا ذہنیت ہے، کیا گندا پن ہے، کیا نیچ پن ہے. انسانیت کہیں گے اس کو؟
शादियों में मैं अपनी बहनों से भी कह करके जाऊंगा, कुछ औरतें ये समझती हैं हमने ज्यादा नाचनी है शादी में, मोहल्ले में नाम हो गया फलाने की बीवी बड़ा अच्छा नाची, फलाना, तौबा तौबा ला हौला वला कुव्वता। नाच में नाम रंडियों का होता है, नाच में नाम फाहिशा औरतों का होता है, नाच में नाम नाकारा औरतों का होता है। अरे उन औरतों का नाम होता है, अगर किसी का बेटा आलिम बने, फलाने की बेटा आलिम था, फलानी का बेटा आलिम था, फलानी का बेटा हाफिज था, फलानी का बेटा शायर था, फलानी का बेटा पहलवान था, फलानी का बेटा मास्टर होगा, फलानी का बेटा इंजीनियर होगा, फलानी का बेटा डॉक्टर होगा, फलानी के बच्चे उसने कलमा से मगर बच्चे पढ़ा के उसने काम कर लिया। ये नाम है नचकैया। नाचने वाली का क्या नाम? शादियों में डीजे लगा लिए, नाच लिए घोड़ों की तरह, फिर इंसान और जानवर में फर्क क्या रह गया यार? हद हो गई है, हद। जिसकी बेटी जवान हो, अम्मा नाच रही है साड़ी पहन के, बेटी को क्या सबक देगी? क्या बात है, बेटी को क्या सबक? यहाँ तो यहाँ ऐसा तो नहीं होता, इमाम साहब बता दियो, ऐसा तो नहीं होता। बहरहाल मैं जर्नल बोल रहा हूँ, समझे? मैं जर्नल, तुम्हारे अगर कोई ऐसा हो तो बता देना। समझ में आ रही है बात? नौजवान है, शादी हो गई है बस, और हजरत कई जगह तो झगड़े हो गए हैं छोटी छोटी। भाई जब उल्टी सीधी बातें होंगी तो किसी की बहन बेटी के ऊपर भी जूता चप्पल चली जाएगी। नाचने में जूते चप्पल चल रहा है, किसी ने किसी लड़के को या किसी को मारा, किसी की बहन बेटी के जाके मुंह पे लग गया। अब वो उसके बाप भाई ये मानेंगे? वो आके इससे लड़ गए, वो इससे लड़ गए, गोलियां चल रही है, बस मारे जा रहे, एक दूसरे को मारा। ये है बहादुरी, बहादुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम नदी गशा फैजी। हिंदुस्तान का मारूफ मशहूर शायर आ गया, देखो आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। नदीम रजा फैजी, उनसे पहले बैठे ही हैं शाहबाज साहब, शाहबाज रजा और भी, हाँ ये भी तुम्हारे इमाम साहब भी बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं माशाल्लाह, सनाउल्लाह। और अखलाक हजरत, एक यार शायर का, आलिम का, इमाम का ऐसे ही होना चाहिए। अखलाक इतना प्यारा है इनका हजरत। और सारे हमारे ये हजरत बैठे हुए, इनसे मुलाकात हुई है। नाम इनका क्या है जो पोस्टर छापते हैं, क्या नाम इनका? हाँ, निजामुल कादरी, माशाल्लाह। मैं समझा निजाम आलम है ये, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। और अच्छे निजाम इलाका, ये पुराने उलमा में से घोसी में पढ़े और वहाँ अच्छी तालीम होती। जमदा शाही अशरफिया, इस फकीर ने भी वहाँ की दाल खाई है कुछ दिन, मास्टर फैयाज बनाते थे। बहरहाल तवज्जो है ना यार, गौर। हाँ मैं ये कह रहा था, अखलाक इतना प्यार ऐसे ही होना चाहिए। आने वाला देखो, कोई किसी से ना ले लेता ना दे देता, तो मीठे बोल बोल लो यार, सही बात समझे? ऐसा अखलाक पेश। जिस दरख्त पे फल ज्यादा होते हैं तो वो झुका हुआ होता है या खड़ा हुआ होता है? अरे बोलो ना, मैं इतना बड़ा फतवा पूछ रही हूँ क्या? झुका हुआ। और जिस पे अगर फल नहीं होते तो वो, जिस आलिम के पास, जिस पढ़े लिखे के पास अगर इनकिसारी हो, झुकाव हो, तो समझ लो इस पे फल है, इस पे फल है, तो ये लोगों के काम आएगा, मखलूक के काम आएगा। और अगर जिसमें झुकाव इंकिसारी ना हो तो समझ लो इस पे फल नहीं है। हाँ ये काम तो आएगा लोगों के नहीं, चूल्हे के काम आएगा। समझ गए ना चूल्हे में क्या होता है? चूल्हा समझ गए होगा? हाँ बहरहाल मैं कोई इंग्लैंड में थोड़ी बोल लिया आप लोग। और इधर के तो उलमा और शोरा मशहूर है, इधर झारखंड के। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत का फरमाए। वहीं पे पहुंचो, वहीं जहां गुफ्तगू चल रही थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किससे बचाओ बोलो? और शादियों में खुद ही फैसला। अल्लाह ताला फरमाता है जहन्नम की आग से बचाओ।
یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں، کمیٹی والوں کو مبارکباد دی جا رہی ہے، ان سے زیادہ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر سے نہیں کیا، یہ کسی نے 10 دیے، کسی نے 2 دیے، بس ان کی محنت رہی ہے، ان کی کیا محنت رہی ہے، اور یہ تو کئی دن سے سوئے نہیں ہیں۔ بہرحال توجہ رکھو، غور کرو، اپنے ہر قدم پر غور کرو، اپنی زندگی پر غور کرو۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو شادیوں میں شراب پی لیتے ہیں اور ناچنے لگتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو آتش بازی چھوڑتے ہیں اور وہ غبارے جیسے نکلتے پانی کے، وہ جھاگ باغ وغیرہ، ان چیزوں سے لڑائیاں ہوتی ہے۔ اپنے اندر سے شیطانیت کو ختم کرو، اپنے اندر سے شیطانیت کو ہٹا دو، اور پتہ چلے پیارے ایسے ہو جاؤ، اگر کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے سونے کی ادا بولے نبی نبی، تمہاری ہر دھڑکن بولے نبی نبی۔ تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہے واہ، جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ اپنی بیٹیوں کی بھی حفاظت کرنا۔ اب میں جو بتا رہا تھا، لوگ شراب پی لیتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں۔ اب سنو، یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ شراب اور پیشاب ناپاکی میں، جیسے کہ پیشاب ناپاک ہے، بعض فقہا فرماتے ہیں ایسے ہی پیشاب بھی ناپاک ہے، ایسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ اگر پیشاب یہاں پر کپڑے پہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہوتا ہے، وہ کپڑا ورنہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر شراب لگ جائے تو بھی کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی کا بچہ پیشاب پینے لگے تو بولو اسے اپنے ساتھ میں کھانا کھلاؤ گے؟ اگر کسی کا بچہ پیشاب پینے لگے کیا اسے اپنے گھر میں رکھو گے؟ اگر کسی کا دوست پیشاب پینے لگے کیا اس سے دوستی رکھو گے؟ اگر کوئی پیشاب پینے لگے اسے ایک پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ کیوں؟ اس لیے پیشاب ناپاک ہے، تو ایسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ اب جو شراب پیتا ہے اسے اپنی پلیٹ میں کیوں کھلاتے ہو؟ جو شراب پیتا ہے اسے اپنے دسترخوان پر کیوں کھلاتے ہو؟ ارے جس منہ سے اللہ اور رسول کا نام لیتا ہے اسی منہ سے شراب پیتا ہے، ایسا انسان ہے۔ اب ذرا سنو، حضرت علی سے کتنی محبت کرنے والے ہیں، سارے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں۔ ابھی شاعر صاحب نے حضرت علی کا شعر پڑھا تو سب لوگ مچل رہے تھے۔ اب میں دیکھتا ہوں کون حضرت علی سے محبت کرتا ہے۔ آج جو محبت کرے گا وہ توبہ کر کے جائے گا، پکی سچی توبہ کرے گا، بولے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب سنو، قرآن پاک کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر۔ اس کی قرآن کی شان نزول اس آیت کی جب دیکھیں گے تو شان نزول میں حضرت علی کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ شراب پینے والوں تک یہ بات پہنچا دینا، اگر تمہارے دوست شراب پیتے ہو تو آج اس اتحاد ملت کانفرنس سے جتنے پیغام گئے ہیں وہ سارے پیغام پہنچا دینا، ان لوگوں کے کانوں تک پہنچا دینا۔ اب بتاؤ، اب ذرا سنو، غور کرو پیارے، اللہ اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی خود فرماتے ہیں، اگر کہیں پہ تالاب ہو، کہیں پہ تالاب میں پانی ہو، ذرا غور سے سننا، حضرت علی اور حسنین کریمین سے محبت کرنے والوں، حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو، اس تالاب میں پانی ہو اور اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، حضرت علی فرماتے ہیں علی سے محبت کرنے والوں سنو، اگر اس پانی میں شراب کے قطرے ڈال دیے جائیں، اب حضرت علی کہتے ہیں وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے، اس زمین پر اب گھاس جم آئے، حضرت علی فرماتے ہیں گھاس جم جائے، گھاس اگ آئے، آقا علی کا فرمان سنو، آقا فرماتے ہیں اگر اس گھاس کو میری بکریاں چر لے، میری بکریاں کھا لے، میری بکریاں پیٹ بھر لے، تو شراب پینے والے سنو، حضرت علی فرماتے ہیں پانی میں شراب اور وہ پانی زمین
زمین میں زمین سے گھاس گھاس بکریوں کے پیٹ میں. علی فرماتے ہیں اگر میری بکریاں وہ گھاس کھا لے وہ گھاس چل لے تو علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا. علی دودھ نہیں پیے گا. علی سے محبت کرنے والوں, علی کا نعرہ لگانے والوں, حسن حسین کا نعرہ لگانے والوں, ارے جس منہ سے علی کا نام لیتے ہو اب منہ سے جھوٹ مت بولنا. جس منہ سے علی کا نام لیتے ہو اس منہ سے شراب مت پینا. جس منہ سے علی کا نام لیتے ہو اس منہ سے غیبت مت کرنا. اس منہ سے گالی مت دینا. اس منہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. اگر علی سے محبت کرتے ہو تو خدا کی قسم اس منہ کی حفاظت کرنا. علی فرماتے ہیں اگر اس تالاب میں یا اس کنویں میں شراب ڈال دی جائے اس پہ مینار کھڑا کر دو اور علی سے کہا جائے علی اذان پڑھو تو علی اس مینار پہ کھڑے ہو کر کے اذان نہیں پڑھے گا. اللہ 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 کیا کہنے. نعرہ تکبیر زور سے بولے تاکہ سستی دور ہو جائے, تندرستی حاصل ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اتحاد ملت کانفرنس, مولا علی کا فرمان. بولو کوئی شراب پیے گا, غیبت کرے گا. اللہ حضرت سوچنے کی بات ہے, انسان بالکل غور نہیں کرتا, توجہ نہیں کرتا. اچھا میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی حضرت سمجھ؟ میں تیز تو نہیں بول رہا ہوں کہیں سمجھ میں اگر آ رہی ہوں ایمانداری سے تو ہاتھ اٹھا دو اگر سمجھ میں آ رہی. الحمدللہ, کیونکہ ہمارے یہاں نا سیلف اسٹارٹ ہے, سمجھ میں آیا نا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اگر سمجھ میں آ رہی. میں نے اس لیے ہاتھ گواہ بنا, ہاتھوں کو گواہی کی جگہ لیا گیا. توجہ ہے نا. انسان اتنا جھوٹ بولتا ہے کم سے کم ایک دن میں 50 مرتبہ بول لینا معمولی ہے. 50 مرتبہ. اور یہ موبائل کی بات چل رہی تھی نا, موبائل تو اور جھوٹ بلواتا. ہلو کہاں ہو, ہے دکان پہ تو بتا رہا کھیت پہ, یہ بھی تو جھوٹ ہے. اور اگر ہے کھیت پہ تو بتا رہا مکان پہ. اور معاف کرنا, اب تو اس موبائل نے ہم جیسے مولاناؤں کو بھی نہیں چھوڑا. کہاں پہنچے حضرت, کیا کیا نام ہے ادھر, ہے یہاں پہ تو بتا رہا کہیں اور, ہے کوڈرما تو بتا رہا ہزاری باغ, یا ہے ہزاری باغ تو بتا رہا, یہ بھی تو جھوٹ ہے. توبہ 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 توبہ. گھر سے نکلا, بچے نے دامن پکڑ لیا, ابو کہاں جا رہا, بولا بیٹا تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہے ہو. مٹھائی لینے جا رہے, یہ بھی جھوٹ ہے. عورتیں پہلے بچہ اگر رونے لگے تو قرآن پڑھ پڑھ کے لوریاں دیتی تھی, لوریاں دیتی قرآن پڑھ. اور اگر نہیں چپ رہا تو انہیں معلوم تھا ساری دوائیں ایک طرف اور قرآن ایک طرف. 29واں سپارہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. 11 مرتبہ پڑھ کے دم کیا کر دیا کرتی تھی. اب اگر بچے پہ نظر ہو, کسی بھی شے کی نظر ہو تو وہ ختم ہو جاتی تھی, بچہ چپ ہو جاتا تھا. ماں کے یہ یاد تھا. آج جتنی عورتیں یہاں سے یہاں تک بیٹھی ہیں, سن لو اگر کسی کے یہ آیتیں یاد ہو, ایک کے بھی یاد نہیں. انہیں یہ پتا نہیں ہوگا بچے کو دودھ پلاتے وقت کون سی قرآن کی آیتیں تلاوت کرنی چاہیے جو بچوں کو دودھ ایک دم شیر بنا دیتا. ان کو پتا نہیں. وہ تو بڑے پیر کی ماں تھی, بچہ دودھ پیتا تھا, دوپٹہ بچے کے اوپر ڈالتی جاتی تھی اور آیت الکرسی پڑھتی جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دودھ اب شفا اور غذا دونوں بنا کرتا تھا. 2 سال تک ماں دودھ پلاتی تھی.
मगर एक दिन भी इसने वो कुरान की आयतें नहीं पढ़ी हैं जो बच्चे को दूध, ग़िज़ा और शिफा दोनों बन के लग जाए, ताकि बच्चे की सही परवरिश हो जाए, शैतानियत इसके सामने न भटके। बच्चा गोद में मोबाइल सीने पर रखा खड़ा कर चला रही है, खड़ा कर चला रही, ये हाल हो चुका, किसी को पता नहीं। तो वो लोरियां दी जाती थी और अब तो किसी माँ को पता नहीं है, बच्चा रो रहा है, चुप ही नहीं रहा, तो झूठ बोलने को उतर आई है, कह रही है चुप जा, देख कुत्ता खड़ा है, चुप जा, देख बिल्ली आ गई, चुप जा, बंदर आ गया, झूठ बोल बोल के बच्चे को छुपा रही है। ये कह रही है ये भी झूठ है, झूठ है, सुन लो, कुरान तुम्हारे घर में रखा है, अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, लानत है, लानत है। पूरी दुनिया एक तरफ, अल्लाह का कलाम एक तरफ। अब बताओ, जो माँ, जो बाप, जो भाई, जो बहन दिन में 100 मरतबा झूठ बोल लेता हो, अल्लाह की उस पे 100 मरतबा लानत बरस जाती है। अब जिस बंदे पर 50 मरतबा अल्लाह की लानत बरसती हो, बोलो क्या वो कामयाब हो सकता? नहीं हो सकता। अपने आप को संभालो, शरीयत मुस्तफा के आईने को देखो। क्या बात है, हम है कहाँ? खाने पे आ जाएं तो हराम का हो, हलाल का हो, सट्टे का हो, जुए का हो, रिश्वत का हो, ब्याज का, सूद का, कोई मतलब नहीं। किसी का गला घोटना पड़े घोट देता, जमीन छीनना पड़े छीन लेता, कहीं किसी को डकैती, पता नहीं कितनी नफसानियत बढ़ गई है। हराम नहीं, हलाल का लुकमा खाओ। तुमने कभी वो शख्स देखा, मेरी बहनें बैठी हैं मगर फिर भी बोलूंगा, तुमने देखा कि कोई सगा बेटा अपनी मां पे गलत नजर रखता? कितना बुरा होगा वो इंसान जो सगा बेटा अपनी मां के साथ मुंह काला करे। उससे बुरा कोई हो सकता है? बोलो कौन होगा वो? आज जब हम हदीस पढ़ते हैं, कुरान की आयत, आंखों से आंसू आ जाते हैं जब कौम को देखते हैं, जब समाज को देखते हैं। नबी की हदीस है प्यारो, मुबारकबाद के लायक है, ये उलमा है, आप आए, अब पैगाम जा रहे हैं यहाँ से, अच्छी अच्छी शायरी भी सुनोगे आप लोग, अपने ईमान को ताजगी बख्शोगे। सुनो, कौन वो बेटा है जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करने जैसा? अल्लाह, कितना बड़ा पापी होगा बेटा, कौन समझो कितना बड़ा पापी होगा। क्या कर सकता? मर सकता है मगर अपनी मां पे गलत नजर, गलत हरकत नहीं कर सकता। बोलो कर सकता क्या? हैं कुछ लोग, आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? खोलता हूं मैं जरा, और मैंने कहा ना, या तो हदीस या कुरान की आयत, या तो हदीस या कुरान की आयत। कौन है वो? गौर करो जरा, तवज्जो से सुनो, भाई भी और बहनें भी। कितना 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 नीच बेटा होगा वो जो अपनी मां के साथ मुंह काला करे। मुंह काला करना मेरा समझ रहे ना, गलत हरकत। कौन है वो? नबी से सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, तुमने नाम सुना होगा ब्याज, सूद, ये तो जानते ही होगे। कितने लोग हजरत ब्याज का कारोबार करते हैं, शायर साहब क़िबला, कितने लोग सूद का काम करते हैं। लेकिन कभी तुमने इसके बारे में नबी की हदीस देखी? उन तक बात पहुंचा देना अगर कोई ऐसा हो तो। और अब आजकल तो मोबाइल है, सब में पहुंचती, इसलिए हिंदुस्तान को नजर में रख के बोलता हूं। सूद और ब्याज, आका फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते, सूद और ब्याज का जो गुनाह होता है, जो पाप होता है, इस गुनाह के 70 दर्जे। कितने दर्जे बोलो? और एक हदीस में हजरत 73 का भी जिक्र आता, 73 दर्जा। कितने? 73। चलो 70 वाली सुना, 70 दर्जे हैं। दर्जे का मतलब इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, समझाने के लिए इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ऐसे 70।
नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, हदीस है ये, उलमा मौजूद है, नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है उसके 70 दर्जे हैं, और उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा, सबसे छोटा वाला दर्जा, उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला। अल्लाह, तो सब लोग तौबा करो, हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ, तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, मेरे मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद सारे गुनाहों से तौबा करते हैं। बोलो बिया शादी में नाचोगे क्या? हाथ हिलाओ, बोलो नहीं। शराबे पियोगे? नहीं। गीबत करोगे? नहीं। नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, 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 हर बुराई से बचते रहेंगे। अगर अल्लाह ने, मैंने इसलिए हाथ उठवाए, ये उलमा भी हैं, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। आज के बाद हराम का लुकमा मुंह में नहीं आना चाहिए। नबी फरमाते हैं उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है जैसे बेटे का माँ के साथ जिना करना। अल्लाह, तो फिर बड़े बड़े दर्जे जो हैं उनका आलम क्या होगा? प्यारो, आज के बाद सूद नहीं, आज के बाद कोई 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 ब्याज का रुपया नहीं। लुकमा आए तो पहले खा लो। कैसे लोग हैं वो जिनकी छोटी सी बेटी है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कितनी खूबसूरत होती है, उसके घर में अब अगर चाय की पत्ती आ रही है तो हराम के पैसों की है, शक्कर आ रही है तो हराम के पैसों का, उसका फराख आ रहा तो हराम के पैसों का, आटा आ रहा, चावल आ रहा है हराम के। ये भी कोई जिंदगी है? इसको क्या मर्दानगी कहोगे? नहीं, ये मर्दानगी नहीं है। अरे नमक से खा लेना, दाल से खा लेना, आधी रोटी खा लेना, मगर हलाल कमाना और हलाल खाना, हलाल खाना और हलाल कमाना। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब अगर जो कदम तुम्हारा आगे जाएगा, जो कदम आगे जाएगा, वो तुम्हारा कदम कामयाबी की मंजिल तय करता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, शायर इस्लाम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक की आमद में बशरीफ हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी देर के बाद बैठे नदीम रजा फैजी मधुपुरी भी तशरीफ लाई। एक तो वैसे ही ये स्टेज अल्लाह बहारों से भरपूर था, अब खुद बहारों में बहार आ गई। ये मुबारक हुसैन मुबारक बहुत अच्छे शायर है, बहुत अच्छा एक से एक हीरा चुन के लाए हैं आप लोग, एक से एक, जिनको इस वक्त हिंदुस्तान में सुना जाता। और भी शोरा है, मैं किसी की तजलील नहीं कर रहा, मगर उन चमकते हुए में इनका भी नाम आता है। ये वो हजरात हैं, और नाजिम भी छटा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला और बरकतों से नवाज। प्यारो, बात चल रही थी, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। इनका दौर जब सुनोगे ना तो मचल जाओगे, मचल जाओगे इंशाअल्लाह। मगर मैं इसलिए ये बातें समझ में आ रही है, इसलिए ये बातें पहुंचा रहा हूं। तुमने कितनी मेहनत की है, मैं जानता हूं। इन्होंने मुझे कितने फोन किए बुलाने के लिए, ऐसे ही इन लोगों को कितने कितने फोन किए होंगे, मैं जानता हूं। इन कमेटी वालों ने कितनी मेहनत, ये पिंडाल, ये सबके घर गए, बुलाया, दावतें दी, मेहमान आए बड़े दूर दूर से, मगर बातें पहुंच जाए। और सुनो, तवज्जो, अब दूसरी बात उठा रहा हूं। ये दिल है ना, दिल, इससे गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया, सारी चीजें निकाल के फेंक दो। सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाओ। किसी से जलन नहीं, हसद नहीं, कीना नहीं, बगावत नहीं,
اگر جلن حسد کینہ بغاوت رہے گا تو تمہاری نماز خوشبو نہیں دے گی، تمہارے روزے خوشبو نہیں دیں گے، تمہارا کوئی نیک کام خوشبو نہیں دے گا، اور اگر تمہارا دل صاف و شفاف ہے تو تمہارا ہر قدم خوشبو دے گا۔ مجھے بات یاد آنے لگی میرے نبی کی، توجہ نا، میرے نبی کی بات یاد ہے۔ دیکھیے بزرگ آ گئے، میرے نبی اور میرے نبی کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ دونوں بیٹھے، سبحان اللہ، کیا پیارا وقت تھا، دونوں بیٹھے تھے، دونوں۔ محبت سے رہا کرو، اپنے گھر میں محبت پیدا کرو، میاں بیوی آپس میں محبت۔ ایسا نہیں ہے باہر سے آیا تو بیوی کو اتنی اتنی موٹی گالیاں، ارے اس بیوی نے تمہارا کیا بگاڑا بھائی؟ اس کی ماں کی گالی، بہن کی گالی، نانی کی، کسی کو بخشتے ہی نہیں، کیا اچھا پیغام، زندہ باد، کسی کو چھوڑتے ہی نہیں۔ کام اپنا اچھا نہیں چل رہا، بیچاری وہ گھر میں گالی سن رہی، اس نے کیا کر لیا بھائی؟ بیوی کو گالی نہیں۔ اور بعض بات میری بہن بھی ایسے ہی ہے، جب تک اس کی بھی سروس نہیں ہوتی ہے نا چین سے ہی نہیں بیٹھتی ہے۔ اب جا کے سروس کری مت دیو، یہ بات آئی تھی تو میں نے کہہ دی، توجہ رکھو۔ بہرحال بات یہ چل رہی ہے، میرے نبی کی زندگی سے اپنی زندگی کو روشن کرو۔ میرے نبی بیٹھے حضرت عائشہ، بڑے خوش ہیں، بڑے خوش، بڑے خوش۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ، کہا جی آقا، کہا عائشہ آج مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، اور عائشہ تم کسی سے اگر چاہو تو مشورہ بھی لے لو۔ میرے نبی کو پتا تھا عائشہ کس سے مشورہ لے گی، توجہ، میرے نبی کو۔ حضرت عائشہ بولی آقا مشورہ لے لوں؟ کہا جی ابھی آ رہی۔ سیدھی اپنے ابا کے پاس گئی۔ کہاں؟ ابا کے پاس، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچی، کہا ابا جان آقا آج بہت خوش ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چاہو پوچھ لو، جو چاہو مانگ لو، جو چاہو طلب کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق اچھل گئے، کہا بیٹی میں اسی دن کے انتظار میں تھا، میں یہی دن کے انتظار میں تھا۔ ایسی بات پوچھنی ہے جو نہ کتابوں میں ہے، نہ کسی کو پتا، نہ جبریل کو پتا، نہ میکائیل کو پتا، نہ اسرافیل کو پتا، نہ اسرائیل کو پتا، نہ ابو بکر کو پتا، نہ عثمان کو پتا، نہ عمر کو پتا، نہ علی کو پتا، کسی کو پتا نہیں، وہ بات پوچھنی ہے۔ کہا ابا جان کون سی ایسی بات ہے جو پتا نہیں ہے؟ یہ بات گانٹھ میں باندھ کے لے جانا، گانٹھ میں، اور یاد کر لینا۔ حضرت عائشہ سے کہا بیٹی میں بتاؤں نبی سے کیا پوچھنا ہے، مگر پوچھنے کے بعد تمہیں مجھے بھی بتانا پڑے گا۔ کہا ابا جان ٹھیک ہے۔ کہا بیٹی جاؤ نبی سے پوچھنا آقا جب آپ معراج کو گئے تھے تو جب معراج شریف کو تشریف لے گئے، پہلے آسمان پر، آسمان کی معراج، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں عرش اعظم قرب خاص میں پہنچے۔ ایک مقام وہ تھا سدرۃ المنتہا جہاں پر جبریل بھی رک گئے، مگر آقا اب یہ بتاؤ، آقا بتاؤ وہاں سے آگے آپ گئے، قرب خاص میں گئے، آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی وہ نہ تو جبریل کو پتا، نہ کسی فرشتے کو پتا، نہ کسی صحابی کو پتا، نہ کسی ولی کو پتا۔ ان تمام باتوں میں سے جو اللہ میں اور آپ میں ہوئی تھی راز و نیاز کی باتیں، ان میں سے کوئی ایک بات بتا دو۔ وہ یہاں کے غیور مسلمانوں تمہارا اتفاق دیکھ کر کے مجھے یہ بات یاد آنے لگی ہے، کہا کوئی ان باتوں میں سے بات بتا دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تو میرے نبی نے بتایا عائشہ یہ تمہارے پیچھے کوئی اور ہے، یعنی تمہارے باپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا ہاں۔ تو پھر میرے نبی نے کیا بتایا سنو، جو نہ تو کتابوں میں تھی نہ کسی کو پتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ
عائشہ میرے درمیان اور اللہ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا پیارے اگر کوئی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، اگر کوئی بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کر لے گا، اگر کوئی نفرت والے لوگوں کو ان کی نفرتیں دور کر کے محبت میں بدل دے گا، انہیں ملا دے گا، تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا۔ اللہ نے فرمایا پیارے تم انہیں جنت میں لے جانا، انہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جانا، وہ جنت میں جائیں گے، وہ جنت کے راستے پر ہے۔ حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی، پتہ چل گیا، کہا آقا اگر اجازت ہو تو میں ابھی آتی ہوں۔ حضرت عائشہ سیدھی اپنے ابا کے پاس آئی، حضرت ابو بکر صدیق گھوم رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، کہا بیٹی آ گئی، کہا ابا جان آ گئی، کہا کیا بات ہے، کہا نبی نے فرمایا اگر کوئی بگڑے ہوئے یعنی ٹوٹے ہوئے دلوں کو اگر جوڑ دے گا، اگر لڑائیوں کو ختم کر کے ان کو ملا دے گا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو اتحاد میں بدل دے گا، اور اس کانفرنس کا نام ہی اتحاد ملت ہے، ذرا سنو، جو اتحاد میں بدل دے گا وہ جنت کے راستے پر ہے۔ بہت خوش ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، اتنا روئے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو سے نکلتے نکلتے حضرت ابو بکر صدیق کا یہاں کا پیراہن بھیگ گیا۔ میرے نبی کی بیوی کہنے لگی اے بچال، یہ پیٹ میں تکلیف ہے، یہ سینے میں درد ہے، ہاتھ پاؤں میں کہیں درد ہے، کوئی وجہ ہے تو بولو، اتنی پیاری بات آپ رو کیوں رہے ہیں؟ لوگوں یہ بات سن لینا، ابو بکر صدیق کی میرے نبی کی بیوی کہتی ہے اے ابا جان کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، بیٹی کہہ رہی ہے اے ابا جان مجھ سے کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں بیٹی تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے، مگر نبی نے جو فرمایا اس فرمان کے مطابق مجھے رونا آ گیا ہے۔ کہا ابا جان یہ تو اچھی بات ہے، کہا بیٹی تم نے ایک پلٹ دیکھا ہے، ذرا دوسرا پلٹ دیکھو، اللہ نے وعدہ کیا محبوب اگر کوئی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا وہ جنت کے راستے پر ہے، مگر اس فرمان سے پتہ چلا اگر جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے گا، جو محبت والے لوگوں میں لڑائی جھگڑے کرا دے گا، اختلاف کر دے گا، دشمنی ڈال دے گا، وہ جہنم کے راستے پر ہے۔ کہا بیٹی آنے والے دنوں میں جوڑنے والے کم ہوں گے، توڑنے والے زیادہ ہوں گے۔ سمجھ میں نعرہ تکبیر، زور سے بولیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اتحاد ملت کانفرنس، سید مقیم اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج کے بعد دلوں میں نفرت نہیں، کدورت نہیں، ایک دوسرے سے لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فساد نہیں۔ اتحاد ملت کانفرنس ہے تو گھر سے ہی اتحاد کرو، ناچ گانے ڈھول تماشے یہ ساری چیزیں اپنے اندر سے دور کر دو، جن چیزوں سے جھگڑا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ختم کر دو اور شریعت مصطفیٰ کے پابند بن جاؤ، پکے سچے نمازی بن جاؤ، حاجی بن جاؤ، قرآن کے قاری بن جاؤ اور مصطفیٰ جان رحمت کے شہدائی بن جاؤ۔ آخری بات بتا دوں، پھر ان شعرا کا دور دیکھو اور جلوے دیکھو، بہت اچھا۔ آخری بات سننا چاہ رہا مبارکباد کے لائق ہے کمیٹی والے بھی، تم بھی، اور میں کمیٹی والوں کا نام لے رہا ہوں، یہ مت سمجھو یہ مجھے نذرانہ دیں گے اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ نذرانہ اپنے گھر سے نہیں دیں گے، جو تم نے اکٹھا کیا وہی دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو اچھا کام کرتا ہے اس کا بار بار زبان پہ نام آتا ہی ہے۔ بے شک۔ آخری بات، تم لوگ ایسے بننا چاہ رہے ہیں اور پھر فوراً ناظم صاحب اچھے اچھے شاعروں کو کھڑا کریں گے۔ ابھی تو شہباز بھائی بھی تھوڑے سے ہی گرم پڑے تھے جب تک میں آ گیا، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے، اور یہ گرم بھی آدھے گھنٹے سے کم میں نہیں پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد کی مشین گرم کرتی ہے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ سارے شعراء کو سلامت رکھے. اور یہ 3 اور بھی ہوں گے، یہ 4 اور بھی ہوں گے جن کے چہرے اور میں نام سے واقف نہیں ہوں، کیونکہ یہ جھارکھنڈ کی زمینی ایسی ہے کہ یہاں تو بہت ہی شعراء ہوتے ہیں. حضرت ہر اندھیرا روشنی میں لگ گیا، جس کو دیکھیے شاعری میں لگ گیا. سمجھے؟ بہرحال ایک شعر ہے، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا. ندیم صاحب، شہباز صاحب، مبارک بھائی اور سب لوگ. پھر کیا اچھا؟ نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. بہت اچھے ماشاء اللہ. کتنا پیارا، کتنا سندر. ردیف کافی درادر ہو سکتا ہے، شاید نہیں ہوں میں، مفہوم سمجھے. کتنا پیارا، کتنا سندر. یہ ناظم صاحب کا شعر کہہ دوں میں، کہہ دوں حضرت؟ ناظم صاحب سب لوگوں پہ شعر کہتے ہیں، آج ان پہ شعر کہتے ہیں. ان کے کاندھے پہ ایک شعر بتا دوں. کتنا سندر، کتنا پیارا میرا رشک قمر لگتا، باوضو ہوں. باوضو مطلب وضو ہے. اب سمجھ میں ذہن میں رکھنا، کتنا سندر، کتنا پیارا میرا رشک قمر لگتا ہے، باوضو ہوں پر چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. باوضو پر آج ہم نے چاند کو پہلی بار بولتے دیکھا، جواب کیا دیتے گم ہو گئے سوالوں میں. اب آخری بات، چاہتے ہو کہ نبی کا دامن ہم سب کے ہاتھ میں رہے؟ چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ ماشاءاللہ. جب اٹھا رہے تو سبھی لوگ اٹھا لو. دیکھو کون کون نبی کا دامن پکڑنا چاہتا ہے؟ سب لوگ پکڑنا چاہتے ہو؟ اچھا اٹھا رہی ہو، تم لوگ رکھ سکتے ہو. امام ہو تم لوگ، حاکم ہو تم لوگ رکھ سکتے ہو. آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، وعدہ سچا ہے، نبی کا دامن چھوڑو گے تو نہیں؟ سچ میں تمہیں خدا کا واسطہ، رسول کا واسطہ، اگر جو چھوڑنا چاہے وہ نیچے رکھ لے، اور جو پکڑے ہوئے رہے تو وہ اٹھائے. بولو نبی کا دامن. اگر جان دینی پڑے تو منگا لوں چھری. اچھا ٹھیک ہے، اگر مال دینا پڑے تو، لیکن نبی کا دامن رکھ لو. بہت دنوں سے سنتے چلے آئے، نعرے بھی لگتے ہیں، نبی کا دامن، غوث کا دامن، یہ سب کہتے نہیں کہتے، مگر دامن یہ ہے نا دامن. بولو ہے نا یہ دامن؟ کرتے کا ہوتا ہے وہ دامن، ہوتا نہیں ہوتا؟ بولو نبی کا دامن نہیں چھوڑے. میرے نبی آج سے تقریباً 1400 کچھ سال پہلے تھے. تم میں سے کوئی اتنا بوڑھا ہے جو 1400 سال کا ہو؟ نہیں. تم نے کسی نے میرے نبی کو دیکھا؟ بولو نہیں دیکھا. تو جب نبی کو نہیں دیکھا تو نبی کے دامن کو دیکھا؟ بولو، بولتے رہو. نہیں دیکھا. اور قاعدہ یہ ہے، جو چیز دیکھی نہیں جا سکتی وہ پکڑی بھی نہیں جا سکتی. جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ پکڑی بھی نہیں جا سکتی. جب تم نے نبی کا دامن دیکھا ہی نہیں تو پھر پکڑا کیا؟ بولو بولو نبی کا دامن کہاں ہے؟ دکھائیے. کیا جواب دو گے؟ لیکن جواب میں دے دوں. کیا جواب دو گے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ ارے ہاتھوں میں ہے ہی کہاں، دامن دیکھا ہی کہاں. پھر دامن کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ظرف بول کے مظروف مراد لیا جاتا ہے، کبھی تشبیہ دی جاتی ہے، بولا کچھ اور جاتا ہے، مطلب کچھ اور ہوتا ہے. سمجھا دوں 1 منٹ میں. یہ راستہ کہاں کو جا رہا ہے؟ جلدی بولو. راستہ ہے تک تم بولو. راستہ کہاں؟ کوٹرما کو جا رہا. کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے؟ بہت زمانہ ہو گیا، ابھی تک گیا نہیں. راستہ نہیں چلتا ہے. ندی چل رہی ہے یا پانی؟ بولتے ندی چل رہی ہے. ندی نہیں، پانی. یہ راستہ نہیں چلتا.
ظرف بول کے مضروب مراد لیا جاتا، مطلب نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو یہ دامن مطلب نہیں ہے۔ اگر یہ دامن ہوتا تو اب تک کوئی نہ کوئی پکڑ لیتا، تم اس کے چکر میں مت رہنا، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر دامن کا مطلب کیا ہے؟ دامن کا مطلب یہ ہے نبی کا طریقہ، مطلب یہ نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو جو نبی کا طریقہ ہے وہی نبی کا دامن ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو سب نے وعدہ کیا نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ میرے نبی نے کبھی داڑھی نہیں مڈائی ہے، میرے نبی نے کبھی داڑھی نہیں مڈائی۔ میرے نبی کا طریقہ ہے داڑھی نہ مڈانا، اور جو نبی کا طریقہ ہے وہی نبی کا دامن ہے۔ تم نے کہا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مطلب یہ ہے آج کے بعد داڑھی نہیں۔ اب ہاتھ اٹھاؤ، کون کون داڑھی نہیں مڈائے گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تم رکھ لو بیٹا، بچے کی باری نہیں بھی چچا کی، بچے جس کی جمی۔ اور سنو، یہ ہاتھ پتہ نہیں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرے گا تو ہو سکتا ہے ان علماء کی موجودگی میں ان کے صدقے میں ہو سکتا ہے حشر میں کام ہو جائے۔ میرے ہاتھ سے ہاتھ آ کر کے ٹچ کرو اور یہ کہو انشاءاللہ آج سے داڑھی شریف نہیں مڑے گی۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ دیکھو کون ہے، آ جاؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ ماشاءاللہ، ارے واہ ماشاءاللہ۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ یہی ہاتھ ملا ایسا نہیں ہے یہی ہاتھ ملا جاؤ، دو چار دن کے بعد پھر نائی کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ ہاں ایسا معاملہ نہیں ہوگا، سمجھ میں آ رہی بات؟ چچا تمہاری تو داڑھی ہے مگر ویسے ہی ہاتھ ملانے آئے تھے، چلو تمہاری بھی ہے تم بیٹھ جاؤ بھی، ان لوگوں کی باری ہے، بعد میں ہماری ملاقات ہے۔ جن کی داڑھی نہیں ہے وہ لوگ آ جائیں ماشاءاللہ۔ اور یہ ہاتھ جو ہے نا، یہ ہاتھ حشر کے دن انشاءاللہ اگر تم سچے رہے، داڑھی نہیں مڑے گی، نماز پڑھیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، انشاءاللہ شریعت مصطفیٰ پر رہیں گے، تو حشر کے دن انشاءاللہ یہ کام، یہ ہاتھ ضرور کام آئے گا، بولو انشاءاللہ۔ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جو ہے انشاءاللہ بولو نبی کا دامن۔ ابھی تو سب لوگ ہاتھ اٹھا، اچھا اس میں کمیٹی والے لوگ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، یہ بالغ نہیں ہوئے ہیں یا ان کی جمع ہوئی ہے پہلے سے ہی؟ کمیٹی والے کہاں گئے؟ اچھا ان کے بھی آئی نہیں ہے کیا؟ اللہ کے بندو ایک آدھ تو آ جاؤ، کم سے کم ساری کمیٹی والوں کی طرف سے ایک آ جاؤ۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے بھائی آتے جاؤ، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ جلسہ انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہوگا انشاءاللہ، اور اچھی اچھی عشق بھری نعتیں کلام آپ لوگ سنیں گے، سماعت کریں گے، ایک سے ایک شاعر، جبکہ یہ لوگ بہت سفر کرتے ہیں اس کے باوجود بھی آ کر کے بیٹھ گئے، سمجھے؟ ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے جو سماج میں بڑی تیزی سے حضرت پھیل رہی ہے، وہ شراب ہے۔ میں اسے بلاؤں گا نہیں، اگر بلاؤں گا تو میں کسی کو بے عزت کرنا نہیں چاہتا ہوں، سمجھے؟ وہ وہیں پہ سبھی لوگ ہاتھ اٹھائیں گے تاکہ نیکوکار و گنہگار سب ایک مل کے بیچارہ وہ بھی چھپ جائے، مگر دل سے، بالکل دل سے توبہ کرے، توبہ کرے گا، پکی سچی، شراب نہیں پیے گا۔ بولو توبہ کرنے کے منڈ میں بولو انشاءاللہ، بولو سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرو، سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ، جو نہیں پیتا وہ بھی اٹھا لے تاکہ تمہارا وہ بھائی بھی ساتھ میں اٹھا لے، سمجھے؟ بولو انشاءاللہ آج کے بعد شراب نہیں پیئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، گاجے باجے تاشوں سے دور رہیں گے، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی پیارے نماز کی پابندی کرنا اور برائیوں سے بچتے رہنا، اور اگر کسی بھائی کو میری بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا، مجھے اسے ذلیل کرنا نہیں۔